مسلک دیوبند میں نکاح کے وقت صرف ایک مرتبہ کہا جاتا ہے لڑکے سے کہ نکاح قبول کیا پھر دعا. بدعتیوں کیا 3 دفعہ کا ثبوت کہیں نہیں ہے. یہ متشککین کی نشانی ہے. ہمارے ایک رشتہ دار ہے، اس کے 2 بیویاں ہیں، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ بھی ایک بیوی کو دیکھ کہتا ہے میں نے آپ کو طلاق دے دی، چلی جاؤ. کبھی دوسری کو کہتے ہیں میں نے طلاق دی، دونوں چلی جائے. طلاق تو دونوں کو ہو گئی ہے، اس سے دونوں آئی ہے دونوں جائے گی. ایک حدیث شریف میں اسودین کا 2 کالی چیزوں سے مراد کھجور اور پانی لیا گیا. کھجور تو کالی ہے، پانی یہاں جس طرح پانی بھی اسی کا ایک ہم رنگ ہے. پانی کا اپنا رنگ نہیں ہے نا، تو اس کو کالا کہہ سکتے ہیں. آپ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ناراض نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہاں ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو ماں بہنیں بیوی رشتہ دار کوئی تمیز نہیں ہے، تو اس کے ساتھ دعا و سلام رکھنا چاہیے. یہ ایک شرعی بات ہے، وہ پر اگر شرع شریف اس سے دور رہنا ہے. اگر کسی نے غصے اپنی بیوی سے یہ جملہ کہا تم میری طرف سے 3 طلاق، تمہیں میری طرف سے اس 3 طلاق کے بعد 3 طلاق ہمیشہ کے لیے حرام ناجائز، نکاح کا تعلق ہر طرح منقطع ہو گیا، بالکل اجنبیہ بن گئی. اگر پہلی طلاق کے بعد رجوع کر لیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری طلاق دی اور پھر رجوع کیا، اب اگر اتفاق سے تیسری طلاق دے دی گئی تو حق کی رجوع ختم ہو جائے گا. وہ پہلی بھی گزری دونوں طلاق بھی زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام دے گی. ایک شخص نے 1 سال پہلے 3 طلاق اپنی بیوی کو دی، ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہ رہے ہیں، اور جوازی بتایا کہ بیوی کو 3 ماہواری نہیں ہوئی. اب یہ کہنا کہ میں نے طلاق نہیں دی، یہ عمل کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ یہ غلط کہا ہے. 3 طلاق واقع ہو چکی ہے، اب اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے. تاہم دارالفتاء سے پوچھو، تفصیلی جواب آ جائے گا. مسئلہ یہ کہ اگر کسی نے نکاح سے پہلے یہ قسم کھائے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں جس عورت سے بھی نکاح کروں اس کو 3 طلاق ہو، پھر اس کے بعد اس نے وہ کام کر ڈالا، تو کیا ایسے آدمی کے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ دارالفتاء کو لے کر وہ صورت ہیلہ بتائیں گے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی. اب آدمی کا دعویٰ ہے کہ میرا تعلق غیر مقلدوں سے ہے، جو کہ خاتون اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے. آدمی کے نزدیک 3 طلاق واقع نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، جھوٹا ہے. وہ بغیر حلالے کے دوبارہ نہیں مل سکتے، اور بیوی اس سے دور رہے کیونکہ وہ زانی و فاحش ہے. میرا مسئلہ یہ کہ میرے شوہر نے 5 سال پہلے مجھے 2 بار طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا، ختم ہو گئی، اور اب پھر 5 سال بعد 1 طلاق دے دی. وہ 2 والی بھی اٹھ کے آ گئی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی مغلظہ ہو گئی. احناف کا عقیدہ ہے کہ وہ حصہ جو جناب رسول اللہ کے اعضاء کو مس کیے ہوئے علی الاطلاق افضلیات تک کا بار احناف کا نہیں، 4 اماموں کا ابن قیم نے لکھا ہے. 4 ائمہ اس پر متفق ہیں. 4 امام حق ہے، سب کا مذہب دلائل کی بنیاد پر جب چاہے جس مذہب کو جب اتباع کرے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. چونکہ 4 حق ہے تو جس امام کے ساتھ آپ ہو گئے اس کے حق ہونے کے باوجود چھوڑنا نفس کی خواہش پوری کرنی ہے، اور نفس پرستی بت پرستی سے بھی خطرناک ہے. مولانا اشرف علی کی کسی تصنیف میں ہے کہ انہوں نے کہا اپنے مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کا مذہب چھیڑو نہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ملفوظ مولانا کا اب تک ہمیں نہیں ملا. اگر کسی کو مل چکا ہو کسی تھانوی کو تو احسان کر کے ہمیں بتائے. دوسری بات یہ کہ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذاہب تو 4 ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی. تو اپنے حنفی مسلک پر عمل کرو، اوروں کو چھیڑو نہیں. مرزائیت، پرویزیت، بریلیت، مودودیت، غیر مقلدیت، یہ مذاہب نہیں، یہ گمراہان ہے، یہ فسادات کے مجموعے. کل پھر ہندو اور سکھ کو بھی مذہب کہو. 9 اور 10 کا روزہ رکھنا دین کی روشنی میں کیسا ہے؟ مستحب ہے. 10 روپے کے کھلے مانگنے پر 9 روپے دینا جائز رہی ہے. کیا بال رکھنے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بال رکھنا اور عصا رکھنا 40 سال کے بعد ہے. یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کو ایک نماز کے بدلے 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے. یعنی میڈین تبلیغ کمپنی، اور پہلے قدم پر اللہ پاک ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ حدیث صرف جہاد کے لیے جو شخص تبلیغ کے لیے نکلتا ہے. اول تو اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے، اور اگر ہو تو وہ جہاد کے لیے ہے، نہ کہ تبلیغ کے لیے.
اور تبلیغ والوں کو آج کل جہاد سے بہت الرجی ہوئی ہے، اس لیے ان کے لیے دعائے صحت بہت ضروری ہے۔ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مردے کو بغیر صحیح ہے جی صحیح ہے۔ حضرت کیا یہ بات درست ہے کہ جب مسلمان 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ ایک روایت اس میں آئی ہے، بشرطے کہ 90 سال کا ہونے کے بعد ٹیلی ویژن نہ دیکھ رہا ہو، داڑھی نہ مونڈ رہا ہو، اور بینک کی نوکری ہو، سود نہ کھاتا ہو، اور بے پردگی کا ماحول کا عادی نہ ہو۔ وراثت میں آنکھ کرنا اگر زندگی میں ہی محروم کیا ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے نیشنل پارک کے بم دھماکے والوں کو مخاطب اگر تمہیں کیا وصول ہوا علماء کو شہید کر کے، بہرحال علماء دین بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ان کے شر سے بھی امت کو بچائے۔ ان کی یہ رائے ہوگی، ہر شخص اپنی رائے کا مالک ہے، شرعی مسئلہ میں گزشتہ جمعوں میں واضح کر چکا ہوں۔ ایک ہی بات بار بار پوچھنا عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے، ہمارا موقف اور نظریہ بالکل واضح ہے، عین قرآن و سنت کے مطابق۔ ایسی کوئی حدیث ہے جو ایک عالم جس قبرستان میں دفن ہو تمام قبروں پر عذاب کم ہو جاتا ہے؟ تاریخ بغداد میں خطیب نے ایک روایت نقل کی ہے امام احمد کے حوالے سے، ایک عالم دفن نہیں، ایک عالم وہاں سے گزر گیا اور فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی، اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا۔ کوئی دعا بتائے جس سے میری والدہ کی آنکھ کی روشنی صبح صحیح ہو جائے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر دودھ کی بالائی اتار کر ٹھنڈے دودھ پر دب کر اور صاف سلائی سے رات کو سوتے وقت صبح نیند سے اٹھ کر آنکھوں میں 3 سلائی ڈالے۔ دائیں اور بائیں آنکھ کا پڑکنا اس کی کیا حقیقت ہے؟ مشہور ہے کہ بائیں آنکھ کا پڑکنا کسی بڑے صدمے کی علامت ہے، استغفار پڑھ لیا جائے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم۔ دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ بھی کر لے، امید ہے بلا ٹل جائے گی۔ یہ تجربات کی چیز ہے، جیسے گرم چائے پینے کے بعد ٹھنڈی ہوا میں آنے سے نزلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کھانا کھانے سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے چلنے سے مروڑ پیدا ہو سکتا ہے، یہ تجربے کی چیز ہے، اس کے لیے کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود اجتماع سندھی بلوچ سوسائٹی میں اشرف المدارس میں آپ کا بیان ہوا تھا تو کیا فرق پڑ گیا؟ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ عمر بھر آپس میں لڑتے رہے۔ بہت اعزاز و اکرام سے وہاں جانا ہوا، وہاں بیان ہوا، اور انہوں نے بہت بہترین ادارہ قائم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے اور جن مقاصد کے لیے بنائے ہیں اللہ وہ نصیب فرمائے۔ عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل باتیں شائع ہوئی، ان میں سے ایک بات کا قرآن و حدیث سے حوالہ ہے، آپ کے جسم میں اتھر کا سایہ نہیں، یہ غلط ہے، بخاری شریف میں حضرت کا سایہ موجود ہے۔ ایک رسالے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل باتیں شائع ہوئی، ان میں سے ایک بات کا قرآن و حدیث سے حوالہ ہے، آپ کے جسم میں اتھر کا سایہ نہیں، یہ غلط ہے، بخاری شریف میں حضرت کا سایہ موجود ہے۔ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہ معجزہ ہے۔ آپ کا لعاب دہن کھارے پانی کو میٹھا اور کھانوں میں برکت، یہ معجزہ ہے۔ آپ کے پسینے کی خوشبو جہاں کے سارے خوشبو سے بڑھ کر ہے، بے شک ایمان ہے۔ آپ کے بول و براز کو زمین نگل جاتی تھی، یہ معجزہ ہے۔ آپ کا خون اور پیشاب پاک تھا، یہ معجزہ ہے۔ آپ جیسے سامنے دیکھتے ویسے پیچھے، یہ معجزہ ہے۔ آپ کی آنکھ کو کئی عالم کے ذات حق کو مسکراتے ہوئے دیکھا، یہ غلط ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹے ہیں، ان پر لعنت ہے خدا کی۔ آپ کی نیند کا یہ عالم کہ آنکھ سوتی دل بیدار رہتا ہے، یہ آپ نے بخاری میں فرمایا معجزہ ہے۔ آپ اس وقت بھی موجود تھے جب زمین، یہ غلط ہے، کفر کا عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتے وما کنتا وما کنتا وما کنتا، آپ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، وما کنت لدیہم وما کنتا، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، اور یہ کہتے ہیں آپ ہر جگہ موجود تھے۔ یہ اسی کو تو کافر کہتے ہیں جو خدا کا مقابلہ کرے۔ میں آپ کا بیان دور دراز سے سنتا ہوں، اکثر کیسٹیں بھی لے جاتا ہوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی سناتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سخت الفاظ میں دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، لہجہ بھی سخت، اکثر نام بھی لے کر شرک اور بدعت کہتے ہیں، لیکن مولانا صاحب تھوڑا سا نرم لہجہ بیان فرمائے، بہت اچھا۔ ایک جمعہ نرم ہو جاؤں گا تو اس کے بعد پھر گرم رہوں گا تو کیا فائدہ ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ ہی عادی ہو جائیے۔ جب مرض سخت ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کاٹنا پڑے گا یہ زخم، جب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو تو پھر وہ کہتے ہیں پوری ٹانگ کٹے گی آپ کی۔
کفر و شرک اور بدعت کی خباثت چونکہ مجھ پر واضح ہے، اس وجہ سے شدت پیدا ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ میں شدت نہیں ہے، تم لوگ زیادہ نرم ہو چکے ہو، ہر ایک کے روادار ہو۔ عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے بیان کیا کہ روزہ کبھی نہ رکھنے، صحابہ میں اختلاف ہے، عاشورے کا روزہ منسوخ تو ہوا ہے، عاشورہ محرم پر مستقل رسالہ ہے مولانا اشرف علی صاحب کا، وہ دیکھ لیں۔ آستینوں کی لمبائی کی حد سنت کہاں تک ہے؟ کلائیوں تک۔ عبداللہ ابن مسعود نے معوذتین کے قرآن کا ایسا ہونے سے انکار کیا، یہ غلط مشہور ہوا ہے، جھوٹی روایت ہے۔ ابن مسعود سے فجر کی نماز میں دونوں صورتیں پڑھنا ثابت ہے۔ پتہ یہ کرنے کہ ابو طالب مسلمان مرے نہیں، کافر مرا ہے۔ ابو طالب نے مرتے وقت حضرت کے کان مبارک میں کلمہ پڑھا، توبہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے کہا، انہوں نے نہیں پڑھا، آپ وہاں سے اٹھے اور آپ آنسو سے رو رہے تھے۔ اس پر جبریل نے آیت لا کے سنائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ بدعتیوں کے ہاں نمازیں نہیں پڑھو اور ان کے عقائد سب غلط ہے، ان سے بچو۔ متقدمین میں سے کس کا یہ قول ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیا؟ سب کا یہ قول ہے۔ 40 سال تک رات کے وضو سے نماز پڑھی، اس بارے میں کوئی کسی امام کی کتاب؟ مناقب امام بزد الدین کردی کا، امام موفق الدین کردی کے مناقب، عقود الجمان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان، الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان حیتمی کی، ضامن علی جلال عبادی۔ اور امام ابو حنیفہ کو سب سے پہلے امام اعظم کس نے کہا؟ پتہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کو سب سے پہلے امام اعظم کہتے ہیں اعمش نے کہا، استاد نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے گھر میں۔ کون سا ملک؟ اور ابھی اس ملک کا کیا نام ہے؟ حضرت کوفے کے باشندے، وہی پیدا ہوئے۔ اور ایکسیڈنٹ سے مرنے والا اگر بدعتی و مشرک نہیں ہے تو شہید ہے۔ اچار کا کھانا مناسب ہے۔ ایسی کوئی کتاب جس میں دائیں بائیں کا چھوٹا سا مسئلہ ہو اور دعائیں وغیرہ ہو؟ بہتر ہے مسلمان کا دن رات مولانا اشرف علی کا لکھا ہوا۔ اچھی سی اچھی تفسیر کون سی ہے؟ احسن التفاسیر یہاں سے شائع ہو رہی۔ اگر کوئی آج غصے میں ہو کر اپنے والد کو کہے کہ وہ بیہود، وہ بیوی جو آپ مجھے دے دے وہ مجھ پر طلاق، ابھی اس کہنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ طلاق واقع ہوگی، لیکن سوال یہ کہ وہ نہ دے، یہ خود شادی کر لے، باپ دور بیٹھا رہا ہے، تماشا دیکھتا رہا ہے۔ دوسرے سے اس والد اپنے مال سے اس کی ولیمہ میں خرچ کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کرا سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے تریاک کا تجارت جائز ہے نہیں؟ تریاک تو آپ افیون کو کہتے ہیں، یہ فارسی میں تریاک کہتے ہیں، حالانکہ تریاک مستقل چیز ہے، افیون کا اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے سرے سے۔ تریاک کے مستقل پودے ہیں، عراق میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ آج کل فارسیان جو ہے وہ افیون کو کہتے ہیں، چونکہ افیون سے ایک زہریلی چیز تیار ہوتی ہے اور اس کو ہیروئن کہتے ہیں، اس واسطے اس کا خرید و فروخت ناجائز۔ وفیہ ما فیہ۔ ایک مولوی صاحب ہے، اس کا کیا نام ہے، اس نے آج کل ایک طویل مقالہ لکھا ہے، نور العلا نور میں شائع ہوا ہے 5-6 قسطوں میں، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی ضرورتاً کاشت اور خرید و فروخت جائز ہے، تاہم فتوے میں عدم جواز ذکر کرنا مناسب ہے تاکہ لوگ شر سے بچیں۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ ہمارے پڑوس میں سارے آغاخانی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان کے شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ان کے ساتھ ایسے مواقع اگر یہ واقعات ان کے مذہب کے ہیں پھر تو شرکت ناجائز ہے، اور اگر یہ تقریبات صرف دنیا کی حد تک ہے تو شرکت جائز ہے۔ تبلیغ اور تفہیم کی نیت کرو، تو موقع ملے تو جا کے سمجھاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اللہ نے قرآن کی گارنٹی لی ہے، حدیث کی بھی گارنٹی اللہ نے لی ہے، دونوں کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ پاکستان میں جو غیر مقلد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کے تابع نہیں ہیں، شیطان کے تو تابع ہے نا۔ بتائیے کہ سعودی عرب میں جو لوگ رفعیدین کرتے وہ بھی غیر نہیں، وہ امام احمد کے پیروکار ہے، غلط کہتے ہیں۔ وہاں جب تک امام یہ دستخط نہ کرے کہ وہ امام احمد کا پابند ہے، نہ قاضی بن سکتا ہے نہ امام، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
جھوٹ کی دلیل یہ کہ وہاں 20 رکعت تراویح حرم میں ہو رہی ہے، یہ 8 کے قائل ہے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، حدیث کے نام پر ریال بٹورتے اور دھوکے دیتے ہیں، شیطانی جماعت کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔ امام احناف فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور عقیدے میں ابو الحسن اشعری کی نہیں، امام ابو المنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابو المنصور ماتریدی خود امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ عرض ہے کسی کا احرام جو فوت ہو گیا یعنی حیات پتہ نہیں ہے، اس کو دوسرا شخص استعمال کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے۔ کسی مردے کا استعمال کیا وہ فوم کا گدا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لوٹ مار نہیں کہ وراثت میں آپ کو مل جائے۔ لکھا ہے کہ جو سوانح شائع ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا، یہ ہمارے ہمایوں نے جمع کی ہے، کچھ پیون لگائے ہیں، بعض چیزیں اس میں اچھی آ گئی ہے، احسن البرہان کے نام سے شائع ہے، اس میں فائدہ ہوگا۔ احسن الفتاوی مولانا رشید احمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حسن قبیح بعض مسائل اس میں بہت اچھے ہیں، بعض مرجوح ہیں۔ ایک امام کے مقلد تو کن صورتوں میں دوسرے ائمہ اربعہ کی تقلید کر سکتے؟ جس طرح ایک پیغمبر پر ایمان کے ساتھ تمام انبیاء پر ایمان معتبر ہے اور عمل ایک نبی کی شریعت پر ہے، اس طرح ایک امام کی تقلید کریں گے عملاً اور سب ائمہ کو حق کہیں گے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے، کیا داڑھی کا خط نکالنا ضروری ہے یا داڑھی صرف ایک مٹھی رکھے؟ ہاں، ایک مٹھی تک داڑھی رکھے بہتر ہے، خط نیچے تھوڑی سے کہ نیچے سے لے سکتے۔ عمرہ کرنے کی وجہ سے عید سعودیہ میں کیونکہ اس کی وجہ سے ایک روزہ کم ہو گیا، 28 ہو گئے، تو کیا ایک روزہ؟ جی ہاں، ایک روزہ رکھ لیا۔ مسجد کا محراب مسجد میں شامل ہے، اعتکاف والا فضول محراب میں بیٹھے کیا اعتکاف ٹوٹے گا؟ نہیں، محراب داخل مسجد ہے، البتہ مینار جو باہر ہے اگر وہاں چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر سنت اعتکاف میں روزے چھوٹ جائے تو کیا اس کی قضا نہیں ہے؟ روزہ تو فرض ہے، یہ کیسے فضول بات کی؟ سنت اعتکاف تو رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، اور رمضان شریف کا ہر روزہ فرض قطعی ہے، کوئی بھی روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے۔ یوں نہ کہے، یوں کہے کہ روزہ چھوٹ جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بیمار ہو گئے، کوئی دوا کھانی پڑی، لیکن اعتکاف برقرار ہے۔